یہودی بنی اسرائیل کے قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ایک کا نام یہودا تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کی وجہ سے قحط سالی کا سال تھا وہ، اور ان کے بھائی ان کے پاس اناج خریدنے آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور ان کو مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے انہوں نے ترقی حاصل کر لی اور ترقی کی منازل پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا، اور یہ لوگوں نے کئی سال تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ لفظ یہود افراد کی جمع ہے، جس میں سے مرد کو یہودیہ اور عورت کو یہود کہا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیل ہے، لیکن ہر بنی اسرائیل یہودی نہیں ہے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے آج کے دور میں کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے پچھلے ہزاروں سالوں جو بھی یہودیوں پر ظلم ہوا، انہوں نے علم کو نہیں چھوڑا۔ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ کتاب کی عبارت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دلوائی اور سمندر نے اس قوم کے لیے راستہ بنایا۔ اس کے باوجود یہ ناشکری کرتے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھ نہیں لیتے دیکھتے نہیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ بھی اتارا۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے کہتے تھے کہ جو بھی آخری نبی ہوگا وہ بھی ان کی نسل سے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں چھو تک نہیں سکے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی آسائشیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور اپنی بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسا کہ یہ آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ پیش گوئی کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ رسول پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہ لوگ اللہ کو صرف ایک مجسمہ مانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں پڑھا، اور ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے ان کی کامیابی کی، کہ انہوں نے کس طرح سے کامیابی حاصل کی اور آج دنیا کی طاقتور قوم بن گئے۔